नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब हुकूमत का एक और अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए जो है वो जाय वक़्वा पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने आना था। यहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं। उनके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी PTV की स्क्रीन पर जो है उनके साथ जो है वो उनके अरकान भी मौजूद हैं। और आपको बताते चलें यहाँ पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक और अहम कदम लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ अब से कुछ देर के बाद कर देंगे बाकायदा तौर पर। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुल्क से भूख के खात्मे के लिए कमर बस्ता हैं और आज का जो ये प्रोग्राम है इसका इजरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ख़ास करके कोरोना के दौरान जब लोग भूख और गुर्बत का शिकार ना हो, इसके लिए वज़ीर आज़म साहब की एक वाज़ेह हिकमत अमली है। और इसी हिकमत अमली पर पैरा होकर इससे पहले जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन, फिर लंगर खानों, पनाहगाहों और अब आज जो है कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है। करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक लाहे अमल बनाया, एहसास के असूलों को सामने रखते हुए। और उस स्ट्रैटेजी के कुछ जो बुनियादी खदोखाल हैं, मैं बहुत जल्दी से उनको रिकैप करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने आपकी डायरेक्शन के बाद और आपसे कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो लंगर होंगे ये मोबाइल होंगे, ये ट्रक्स पे होंगे। इनमें जो खाना है वो फ्रेश पकेगा, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को दिया जाएगा, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना पकाया जाएगा। और ये कि मोबाइल ट्रक्स इसलिए रखे गए ताकि ये लंगर खाने उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमारे एग्जिस्टिंग पनाहगाहों और लंगरों में नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो ये फ़ैसला हुआ। दूसरा ये फ़ैसला हुआ आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कि हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करना है। क्योंकि बहुत से मुखय्यर हज़रात इदारे अब एहसास में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आपके फ़ंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला हुआ कि कुछ इसकी जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। और इस निज़ाम को बनाने के लिए हमने एक पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए कि डोनेशंस कैसे रिसीव होंगी, कैसे मैनेज होंगी, इस काम की निगरानी कैसे होगी। एक डोनर कमेटी जो है वो भी वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत यानी कि पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न में इसका पूरा ओवरसाइट मेकनिज़म बना दिया गया है। इसकी जो तीसरी बात ये कि जो इसकी पायलट एग्जीक्यूशन है उसके लिए हमारा जो ज़ेली इदारा है बैतुल माल, जो एहसास की पनाहगाहें बड़ी खुशउस्लूबी से चला रहे हैं, हमने उनके सपोर्ट ये काम किया कि जो पहला जो मॉडल है उसमें जो ट्रकों की ओनरशिप, रूट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट वो बैतुल माल करेगा। और खाना उसमें पहले मॉडल में एक प्राइवेट इदारा सैलानी ट्रस्ट जिनके साथ हमारा ऑलरेडी MOU है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब आप ट्रक्स देख रहे हैं वो पायलट फ़ेज़ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किए जा रहे हैं। ये मख़सूस जगहों पे रुकेंगे, मख़सूस जगहों पे, और वो मख़सूस जगहें जो हैं उनका बैतुल माल ने रिसर्च से तयन किया हुआ है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हर ट्रक 3 जगह पे रुकेगा, लंच दोपहर के खाने के वक्त भी, शाम के खाने के वक्त भी, और फिर वो रीफ़िल के लिए अपने स्टेशंस पे दोबारा से आ जाएंगे। मैं ये एक्नॉलेज आज करना चाहूँगी कि ये इन ट्रकों की जो इंटीरियर में जो किचन बनाया है, क्योंकि पूरा किचन है, वहाँ खाना पकता है, वहाँ तंदूर भी नस्ब है, उसका डिज़ाइन सेक्रेटरी मोहम्मद अली शहज़ादा ने ख़ुद किया है, उसकी निगरानी ख़ुद उन्होंने की है। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद जान साहब, वो अहमद जान साहब जो हैं, जो आपको से हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे बहुत ट्रक के इंटीरियर पे बहुत मेहनत की है। जिस मैकेनिक ने ये ट्रक्स को एग्जीक्यूट किया है उनका नाम मोहम्मद नदीम है। वो आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ वो तस्वीर खिंचवाएं। और बैतुल माल इसकी एग्जीक्यूशन जैसे वो बड़ी खुशउस्लूबी से पनाहगाहों की करते हैं,
انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے ایک باعزت طریقے سے۔ ابھی ہم آپ کو ٹرکس کا بھی وزٹ کرائیں گے، ٹرکس کے اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ وہ تمام نظام دیکھ لیں۔ بیت المال نے وہاں لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ سکین کرنے کا بھی نظام لگا دیا ہے۔ اور اب میں چاہوں گی کہ اون عباس ایم ڈی بیت المال آپ کو پریزنٹیشن دیں، تھوڑی سی ڈیٹیل کے روٹس کون سے ہیں اور موڈیلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ کچھ اوورآل پناہ گاہوں کے بارے میں بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جب سے رسپانسبلٹی دی تھی وزارت تخفیف غربت کو ان کی مینجمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ وہ بھی ریکیپ کر لیجئے اور نئے پروگرام کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر، تھینک یو سو مچ سر۔ اسٹیٹس اپڈیٹ تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا سر۔ آج 10 مارچ کو سب سے پہلے سر آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان بیت المال وہ ایک اندر پائنیئر ادارہ بن چکا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہو چکا ہے سر، 9001 2015 کوالٹی مینجمنٹ سروسز۔ سو پاکستان بیت المال پورا ISO سرٹیفائڈ فیڈرل آرگنائزیشن، آج ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل ڈے کہ آپ بھی آ رہے تھے، آج ہی ہمارا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے۔ UK کی کمپنی PMS ہے، انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ ان سے ISO سرٹیفائڈ ہو چکی ہے۔ سو دس از ون آف دا ڈیز سر۔ جی پورا سر تقریباً کوئی 4 مہینے کا آڈٹ تھا جی، سٹاف کی ایون کہ جو ہمارے ایمبینس ہے، انوائرمنٹ ہے دفتروں کا، اس سے لے کے صفائی، شیشے، خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز باقاعدہ کروائیں۔ اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس، اور کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس تھا، اینڈ اس کے میں سیلینٹ فیچرز آپ کے کروں گا، بہت ونڈرفل ایکسپیرینس ہوئی ہارڈ سر۔ سر میں تھوڑا سا فلیش بیک دے دوں، آپ نے 7 اگست کو ہمیں پناہ گاہ ہمارے حوالے کی تھی سر، اس وقت سے لے کے اب تک سر اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں جو کہ 1 جنوری کو مکمل ہوئی، سندھ میں 5 پناہ گاہیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں جو کہ 28 فروری تک مکمل کر چکی ہیں صرف کراچی شہر کے اندر سر، بلوچستان میں 4 پناہ گاہیں 4 مارچ کو مکمل ہو گئیں سر، KPK میں پرسوں کل رات کو پہلی پناہ گاہ بردان میں ہم نے آپریٹو کر دی ہے، اور سکردو کے اندر سر 12 مارچ کو پرسوں ایک پناہ گاہ کھلنے جا رہی ہے سر۔ میں تھوڑے سے سر فیکٹس دے دوں۔ گورنمنٹ کے ساتھ میرا سائن ہوا ہے 1.5 ماہ پہلے سر، انہوں نے 50% آف دا شیئرنگ دینی تھی، تو اس کے بعد بلڈنگز لینے میں اور ان کو ٹینڈر پروسیس پیپر اور رولز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے KP کے اندر۔ اس کا سارا اسٹینڈرڈائز کیا احمد صاحب سے، اور ایگزیکٹلی اگر آپ فوٹوز دیکھیں بلکہ پنجاب کی اس سے زیادہ خوبصورت ہے سر، اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت KPK میں بن رہی ہیں سر۔ سر اسلام آباد کی پناہ گاہ میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس دے دوں سر، G9 کی جو پناہ گاہ ہے سر، یہ پشاور موڑ اس وقت 1,75,000 لوگوں کو سرو کر چکی ہے جب سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے سر۔ ترلائی 85,988 سر، بھاراکو کی 48,218 لوگوں کو سرو کر چکی ہے، منڈی موڑ 2,26,000 سب سے جو ہماری بڑی پناہ گاہ ہے صرف منڈی موڑ جا رہی ہے سر، 2,26,406 لوگوں کو سرو کر چکی ہے، اور ترنول 41,774 کیونکہ سر یہ 1 جنوری کو آپ نے افتتاح کیا تھا اس نیو ایئر کو، تو اس کو سب سے کم ٹائم ہوا ہے، یہ اس کے فگر سے۔ اگر سر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ ساری کیونکہ اس وقت جنوری فیبرری کو کوئٹہ والی صرف 1,500 لوگوں کو، یہ آج اس کا چوتھا دن ہے سر، گوادر 10,882 لوگوں کو سر، چمن 513، لسبیلا 15,384، اور یہ ریئل ٹائم فوٹوز ہیں ان پناہ گاہوں کے، اصل فوٹوز ہیں جو بلڈنگ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سر۔ سندھ کی سر سوراب گوٹ یہ ایکچولی سب سے لاسٹ تھی، 5,734 لوگوں کو، سرجانی ٹاؤن 12,000، اورنگی ٹاؤن سر 21,000، لیاری پرسوں رات کو کھلی ہے سر، لیاری سب سے آخری ہماری پناہ گاہ تھی، اور کرنگی 4548 لوگوں کو اب تک کھانا اور شیلٹر دونوں پرووائڈ کر چکی ہے سر، اور یہ ریئل ٹائم فوٹو بلڈنگ ہے سر جو آپ کو دکھا رہا ہوں سر۔ انوگریشن جب آپ کا کراچی کا ٹور ہوگا سر اس وقت انوگریشن ہوگی۔ یہ KP کی مردان سر جو کل رات کو کھلی ہے، یہ اس کا آؤٹ لے فرنٹ آؤٹ لک ہے سر، ون آف دا انفیکٹ یہ سب سے خوبصورت پناہ گاہ یہ مردان کی یہ بن چکی ہے سر، اس نے کل رات کو 324 لوگوں کو سرو کیا، پہلی رائٹ تھی سر اس کی۔ سر یہ ٹوٹل سمری ہے اس وقت، سو ٹوٹل 15 پناہ گاہیں اس وقت بیت المال نے فنکشن کر دی ہے، ماڈل پناہ گاہیں سر، کیپیسٹی اس وقت ہماری 1500 پر ڈے ہم شیلٹر دے رہے ہیں سر، اور 7,500 لوگوں کو ڈیلی کا کھانا دے رہے ہیں۔ اس وقت تک 68,444 لوگوں کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے آخری 5.5 مہینے میں سر، اور 5,82,866 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے۔ اس ایوریج کے حساب سے ہر مہینے بیت المال 1 لاکھ لوگوں کو سرو کر رہا ہے ہر مہینے سر، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 30 جون تک ہم 2 لاکھ لوگ ہر منتھ سرو کریں گے کھانا اور شیلٹر کی مد میں سر۔ سر اب میں چاہتا کوئی بھوکا نہ سوئے کا مین کانسیپٹ جو پہلا ہے سر وہ میلز آن ویلز ہے۔ اس کا سیلینٹ فیچر سر یہ ہے کہ 500 سے لے کے 750 لوگوں کو لنچ باکسز سرو کیے جائیں گے صبح 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان سر،
2 بجے کے بعد وہ گاڑی واپس ریفل ہونے کے اپنے ریفل اسٹیشن پہ جائے گی اور پھر دوبارہ شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان پھر 500 سے لے کے 750 ڈنر باکسز دوبارہ ڈلیور کرے گی. اس میں 3 سے 4 سٹاپس راستے میں کرے گی جو کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں ان 2 ٹرکوں کے لیے, اور ہر ایریے کے ہم ڈیوائز کریں گے کہ وہ کدھر سے موو, اس میں ہاسپٹل اور اڈے خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ رہے ہیں سر. اور اس کا جو سٹاپ ہے وہ 30 سے 45 منٹ ہے. اگر رش زیادہ ہوگا تو 45 منٹ ایکسٹینڈ میکسیمم, اور اگر رش کم ہو تو 30 منٹ بعد گاڑی موو کر سکتی ہے سر. اور اس میں جو CNIC بیسڈ مینول اور ڈیجیٹل ریکارڈ اس لیے مینٹین کرتے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا, کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو بیت المال تقریباً 100 ملین لوگوں کا ریکارڈ ہم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے کس کس کو پاکستان میں کہاں کھلایا. ID کارڈ سے لے کے کوئی بھی قسم کی آئیڈینٹی ہم سکین کر کے اپنے پاس ریکارڈ ڈاٹا ضرور رکھ لیں تاکہ کل کو اکاؤنٹیبلٹی تو ہم اس میں بالکل کرسٹل کلیئر بھی ہو سکے سر. جب لوگ آئیں گے کیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے؟ جتنی پناہ گاہیں ان تمام میں جو لوگ بھی آتے ہیں سر, بات کر رہا ہوں اس کی یہ جو کوئی گاڑی کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے, وہ کسی کو نہیں, کوئی بھوکا نہ سوئے میں اسکینرز گاڑی کے اندر فٹ ہوئے ہیں سر. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور اٹ ٹیکس ہارڈلی سر میرے خیال 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو اسکین کرنے میں. ہمارا اسکینر گاڑی کے اندر اٹیچ ہوا ہوا ہے سر. مگر ایکسکلوژن بھی رکھا ہوا ہے سر, لیکن ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے. اگر کوئی افورڈ ہی نہ کر سکے اور بیچارے کے پاس ہو نہ یا بہت غریب ہو تو یہ نہ کرنا کہ اس کو پانی اور بائک آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کبھی وہ نہیں کیا سر. سر یہ ہے ہماری 45 دن کی ٹوٹل کہانی سر. 20 جنوری 2021 کو سر ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا منسٹری کو. اس کے بعد سر پالیسی فارمیلیشن اور بیت المال نے اوبیسلی سیکرٹری شہزادہ اور احمد جان ملک کے ساتھ مل کے سر یہ تیار کیا. تیسرے ہفتے میں سر ٹرک پروکیور کر لیے تھے, ہم نے پرچیز کر لیے تھے. 75% کام 4th ویک میں کسٹمائزیشن مکمل کر لی تھی اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہم نے 5ویں ہفتے مکمل کیا اور آج 100% کام مکمل ہو گیا. پورے 45 دن میں سر اس کو لانچ کر دیا ان دونوں ٹرکس کو, اور اس میں کسی بھی لاز کو پوری طرح ہر چیز کے پیپر لاز کو ہر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کو 45 دن میں مکمل کیا سر. یہ سر مینیو جو کہ کوئی بھوکا نو, جو مینیو ہم نے کریٹ کیا کیونکہ یہ ٹرک ذرا موومنٹ زیادہ کرتے ہیں تو اس میں گوشت اور وہ پکانا تھوڑا مشکل ہے, تو ہم نے منڈے ٹیوزڈے سے لے کے سنڈے تک یہ میلز مکمل کیے ہیں سر. یہ کھانے اس میں ڈیلیور کیے جائیں گے کیونکہ اس کو ٹرک کے اندر پکانا بھی آسان ہے اور سرو کرنا بھی بہت آسان ہے. تو یہ نارملی کھانا جو ہے نا بہت سسٹینیبل ماڈل تھا, یہ کھانے کا سر اس کا مینیو ہوگا. جی ہیلدی بھی ہے, مطلب وہ بھی ہے, اور لوگ شوق سے بھی کھاتے ہیں سر. دال کے والے سے نا ہر بندہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سر خاص طور پہ. سر یہ ٹرک کا ماڈل ہے, 300 لیٹر کی ایک واٹر ٹینک چھت پہ لگا ہوا ہے سر. 80 لیٹر کی ٹینک کے نیچے ڈسپوزیبل جو واٹر جو باہر نکلتا ہے, ضائع شدہ پانی نکلتا ہے, اس کی ٹینک کے نیچے ہے سر. ایک ادر 2.5 kVA کا جنریٹر ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ اس کی لائٹنگ اور فیسلٹی اور ہر قسم کی فیسلٹی. ہاں جی سر, GPS لوکیٹر بھی ساتھ لگا ہے. سو ٹرک کی موومنٹ بیت المال اسیس کرے گا کہ ٹرک کس جگہ پہ کتنی دیر کے لیے رکتا ہے اور کیا وہ پرسکرائبڈ اسٹیشنس پہ جا بھی رہا ہے, کیونکہ ڈرائیورس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے GPS لوکیٹر بھی ٹرکوں میں لگوا دیے سر. یہ ہے ٹرک کا سر مین نقشہ, یہ اس کا مین ہے سر. یہاں پہ فلور آٹا سٹور کیا جاتا ہے سر. یہاں پہ جو کھانا سبزیاں دالیں آٹا وہ ساری یہاں پہ سٹور کی جاتی ہیں سر. سرونگ ونڈو سامنے رکھی گئی ہے, 2 چولہے سر اس جگہ پہ, ایک تندور ہے سر. یہاں پہ آٹا گننے کا وہ پورا پاٹ بنایا گیا سر, اور وہاں پہ آٹا گننے کا اور وہ آٹے کا پاٹ آخری میں ہے سر. بریکٹ فین لگے ہیں, برنرز ہیں, باقاعدہ سٹووز ہیں سر, اور 26 کلو کے 2 پتیلے وہ رکھنے کی کھانا پکانے کی پراپر اسپیس رکھی گئی ہے, اور ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی اندر ہی بیٹھتا ہے سر. بڑے زبردست ڈیزائن کیے, بڑے چھوٹے سے جی باکسز سر, کیونکہ وہاں پہ obviously پلیٹ دینا مشکل تھا اور واپسی ان کو لانا مشکل تھا, تو ڈسپوزیبل باکسز ہیں تو بڑے سستے میں پڑے اور وہ لوگ کیری کر کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ واپسی پہ ہمارے لوگ ان کو اکٹھا بھی کرتے ہیں. جب ہم جانے لگتے ہیں جو لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ گند نہ پھیلے سر. سر یہ ٹائمنگز ہے, تو پہلا روٹ جو آپ فیصلہ کیا سر کہ یہ BBH ہاسپٹل صبح 11 بجے جائے گی, وہاں پہ لنچ سرو کرے گی اور اسی جگہ پہ شام کو 5 بجے پھر دوبارہ گاڑی سروس ہو کے آئے گی. لیاقت باغ 12:15 بجے لنچ سرو کرے گی اور شام کو 6:15 بجے دوبارہ ڈنر سرو کرنے پھر اسی جگہ آئے گی. اور کینٹونمنٹ ہاسپٹل میں دوپہر 1:30 بجے اور پھر شام کو 7:30 بجے ڈنر سرو کرنے کا. آپ نے چیک کر لیا ہے کہ وہاں سب سے ایک دفعہ ٹرک چلایا سر, پہلی جگہ کے اوپر ٹرک ریفیل ختم ہو گیا تھا, تو ہم جو پلان کر رہے تھے 250 میلز وہ 750 پہ چلا گیا. اتنی ڈیمانڈ اس جگہ پہ کریٹ ہونی شروع ہو گئی, تو آئی ہوپ کہ یہ 3 اسٹیشن پہ پہنچے, لیکن ابھی کیونکہ پائلٹ ہے لیٹ سی آگے کیسے پرووائڈ کریں. اور ہم نے اپنی ایگزسٹنگ جو لنگرز ہیں ان کی لوکیشنز کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ان سے بھی ایٹ اے ڈسٹنس ہوں. سر یہ دوسرا ہے فیض آباد, کھنا پل اور PWD. اس کی بھی ٹائمنگ وہ 11 اور 5, 12:15 اور 6:15 اور 1:30 بجے سے لے کے 7:30 کے درمیان سر. یہ اس کا روٹ پلان ہے سر. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر. بہت ویل ڈن, بہت اچھا.
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और साथ साथ MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी जो है वो वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के हवाले से कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस पूरी टीम को जो है वो सराहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान करने के लिए पहुँचे हैं और उन्हें इसी हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, इस वक्त मोबाइल ट्रक का विजिट करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहुँचे हैं। टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप अपने मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो मोबाइल ट्रक का मुआयना करने के लिए वहाँ पर जो है वो क्या किस किस्म के बर्तन और किस किस्म का खाना और किस किस्म के अंदर जो है वो आरास्ता हुआ है, किस किस्म की जदीद सहूलियात से, ये देखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त ट्रक के अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो है वो मुआयना कर रहे हैं इस ट्रक का जो कि इस्तेमाल होगा कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो ट्रक्स हैं ये अपने मखसूस करदा रास्तों पर गामजन होंगे और वहाँ पर जो है वो उनका जो है वो वहाँ पर लियाकत बाग, कंटोनमेंट हस्पताल, फैज़ाबाद, खन्ना पुल, PWD, इन तमाम रास्तों से होता हुआ जो ट्रक है वो लोगों को खाना प्रोवाइड करता हुआ, खाना मुहैया करता हुआ जो है वो निकलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चले मोबाइल लंगर खानों का एहतमाम किया गया है कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम के तहत और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो ट्रक का खुसूसी तौर पर मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो उनकी टीम के लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर सानिया निश्तर उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले जो है उन्हें MD बैतुलमाल ओन अब्बास बप्पी और डॉक्टर सानिया निश्तर के जो है उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया है और जो है वो इससे पहले जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो लंगर खानों का भी एहतमाम किया गया और अब ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भूख मिटाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हैं और दर्द दिल रखते हैं। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, गरीब आवाम का दर्द उनके दिल में मौजूद है, मखसूस तबके के लिए जो है वो और इस वक्त खुशी जो उनके चेहरे पर है वो आप नाज़रीन इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं कितने खुश हैं वो इस वक्त और वो खुद जो है बज़ाते खुद इस वक्त ट्रक पर मौजूद हैं और खाना जो है वो तकसीम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी नाज़रीन आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत आया है और आज जो है वो कोई भूखा नहीं सोए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मौजूद हैं। उन्होंने लोगों में जो है वो खाना भी तकसीम किया। इससे पहले प्रोग्राम के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई और इस पर वो मुआयना भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो इसके स्पेक्स हैं उनका मुआयना किया जा रहा है कि ट्रक के अंदर जो है वो किस किस्म की जदीद सहूलियात मौजूद हैं, खाना किस किस्म का है, इसका भी उन्होंने जो है मुआयना किया। लोगों में खाना भी उन्होंने तकसीम किया और उन्होंने अपनी टीम को भी सराहा इसी हवाले से कि इस प्रोग्राम का उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है और बज़ाते खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है पूरी टीम और उन्होंने जो है वो इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। सो वज़ीर आज़म इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना है अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट, सानिया आपको, शहजादा सेक्रेटरी एहसास आपको और बैतुल-माल में सारी आपकी टीम जो बैतुल-माल किया, मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मज़दूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है। और इंशाअल्लाह अभी हमने जो शुरू किए हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज जिनके ऊपर हमने
یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو عزت دیں، اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، اس کو اس طرح نہ کریں کہ جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں، ان کو اچھا کھانا دیں، ان کو صاف ستھرا رہنے کا ماحول دیں۔ اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں، یہ میں خاص طور پہ احساس اور آپ کو خاص طور پہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے، صاف رہنا ہے، لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے، مسلسل آپ نے اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، اور وہ ابھی تک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ پوری محنت سے کام کریں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری سوچ بن گئی کہ جب غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اس کو خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اگر گندا بھی کھانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے بہترین ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اور جو دوسرا یہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان میں۔ ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں، جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے، کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے۔ تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھریں، اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں، جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے، اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے، کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح، ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں، تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی، کئی چیزیں ہم سیکھیں گے اس سے، کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروو کرتے جائیں گے۔ آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا، اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرینس ہوا، کیا مسئلے آئے، اور اس میں مسئلے آئیں گے تو وہ آپ نے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا۔ اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے، اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر بھوک زیادہ ہے، تو یہ ان لوگوں کے اوپر، یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اور مجھے جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا، آج تک کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا، تو جب وہ ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے جو ٹرک جائیں گے، یہ جو کچن جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے، اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ، بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو ہم نے، میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گاہ بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدھر مزدور محنت کش آتے ہیں، تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکیں اور ان کو کھانا مل سکے۔ اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدھر جدھر ہماری غریب بستیاں ہوں، جدھر لوگ بھوکے ہوں۔ اور دو اور چیزیں ہیں، ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں، پختونخوا اور پنجاب، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے، ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں، کسی بھی خاندان۔ تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال، صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں،
کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں پاکستان میں بھی آئے. اور جو چوتھی چیز ہے انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں. جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام احساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم مہنگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان یعنی تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو 3 کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی آبادی سے بھی زیادہ ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دیں گے. ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے. ان کے لیے مثلا اگر آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے, ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, صرف پاکستان کا یہ مسئلہ کیونکہ یہ جو کورونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں, تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے. اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے یہ جو کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں, تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کم ہوں, وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا 70% کمپلیٹ ہو گیا, 30% رہ گیا, تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے, ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. جو اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج احساس کو اور بیت المال کو دونوں کو آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے. شکریہ.